جب تک کہ کسی کی مرضی پہ انسان نہ ہو حکومت میں بھی اس کا کام نہیں بنتا ہے. تو ادھر تو تمہارا سارا مسئلہ خدا کے ہاتھ میں، خدا کے بعد پھر نبی کے ہاتھ میں ہے. ادھر تو بڑے احتیاط کرنی چاہیے. لوگوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کرتے ہو اور خدا رسول کو کچھ نہیں سمجھتے ہو. پھر جن سے بنے ہوتے ہو ان سے بھی تمہاری بگڑ جاتی ہے. جن سے بنا کے رکھی ہے نا وہ بھی بدل جاتے ہیں. ہاں کہتے جو خدا کو راضی کرتا ہے حدیث شریف کے مفہوم میں، لوگ ناراض ہوں پرواہ نہیں کرتا ہے، تو لوگ بعد میں خود ہی راضی ہو جاتے ہیں. اور جو لوگوں کو راضی کرتا ہے خدا کو ناراض کرتا ہے، وقت تو اچھا گزر گیا، بعد میں لوگ بھی اس پر بگڑ جاتے ہیں. تو پھر خدا رسول کو ہی راضی کرنا ٹھیک ہے، ادھر ہی اللہ کرے دل لگ جائے اور کچھ فائدہ اٹھانا. وقتی طور سے جذبہ کرنا آنا پھر سب بھول جانا. سب چیز کو بھولے، خدا رسول کے معاملے کو نہیں بھولنا چاہیے. اس میں تقویت حاصل کرے، اس میں روحانی تقویت تم کو وظیفے دیں گے. پھر وظیفے نہیں چھوڑے، وظیفے تم کو نمازی بنا دیں گے، وظیفے تم سے گناہ چھڑا دیں گے، وظیفے تم کو دشمنوں سے بچا دیں گے کہ وظیفے رسول اللہ کے ہیں. لا الہ الا اللہ رسول اللہ لائے ہیں، درود شریف رسول اللہ لائے ہیں، نمازیں رسول اللہ سے میں لایا ہوں. میں تو بتانے والا ہوں. ان چیزوں میں لگو اور حکومت کو بھی بولو وہ بھی لگے. ہاں نہیں تو حکومت ساری نکل جائے گی. کتنے ان کا حکومتوں کے وزیر ہیں یا صدر ہیں، کئی ہیں، بوگس نکل گیا ہے. شاہ فیصل کتنا سمجھتا تھا اپنے کو. اللہ کے حکم کی دیر ہوتی ہے بس کن فیکون. اس وقت بھتیجا اٹھا شاہ فیصل کا رکھ کے اس نے پسٹول ماری اس کے سر کے اوپر. سنا ہوگا. 1 سیکنڈ لگا، کدھر سیکورٹی گئی، کدھر تحفظ گیا. منٹ میں خدا پکڑ لیتا ہے، سیکنڈ میں خود ہی آدھی اپنے کو مار دیتا ہے. غضب خدا کا آتا ہے، خود ہی خودکشی کر لیتا ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہاں قرآن میں اللہ سے ڈرو. اللہ ڈھیل دیتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، لیکن جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں. دیکھو زیادہ ڈھیل ملی وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، پھر مہلت توبہ کی بھی نہیں ملے گی. اور جس کے لیے خیر خدا چاہتا ہے تو نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، پھر وہ کہتا ہے یار پھر مصیبت آ گئی، ایک اور مصیبت آ گئی. کہتے ہیں شیخ امین وظیفہ دیتا، ادھر جب آ گیا شیخ امین وظیفہ دیتا ہے، اور نہ آتی تو شیخ امین کے پاس منحوس نے آنا تھا. آ گیا وظیفے لے گیا، ٹھیک ہو گیا، کام چل گئے. پھر وظیفے چھوڑ دیے، پھر اس سے بڑی مصیبت آئی، ناشکری کی. پھر آ گیا، پھر پوچھا گیا کیا کیا تم نے؟ بولتا کام چل گیا تھا، میں نے کہا بعد وظیفے پڑھوں گا. وظیفے کو میں نے صندوق میں تالا لگا دیا، اور پھر رحمت چلی گئی. جیسے کرنا چاہیے. جن وظیفوں سے رحمت آتی ہے خدا کے نام سے، نماز سے، ان کو پھر بڑھانا چاہیے تاکہ اور رحم ہو اور کرم ہو. تو ایسی بے وقوفیاں کرتے ہیں. دنیا بھی بن رہی ہے، آخرت بھی بن رہی ہے. یہ وظیفے قسمت والے نہیں چھوڑتے. ان کے دنیا کے کام آگے پیچھے ہو جائے، نیند آگے پیچھے ہو جائے، وظیفے نہیں چھوڑتے ہیں. کہ خدا رسول کے تعلق کو توڑتے نہیں، اس سے تعلق ٹوٹتا ہے وظیفے چھوڑنے سے، خاص کر کے عہد کے. آقا جی کہتے ہیں اس کو دین خدا کا نہیں ہے جس کو عہد خدا کا نہیں ہے. وَلَا دِينَ لَهُ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. اور فرمایا سے نبی جی نے پابندی کرے چاہے تھوڑے ہی ہوں لیکن اس میں نہ. اور وظیفے اتنے آسان ہیں، بیمار بھی پڑھ لیتا ہے، بستری پڑھ لیتا ہے، پھر لاپرواہی کر دیں. اتنی بڑی نعمت ہاتھ میں مل جانی اور کام بننے شروع ہو جاتے ہیں. 5 وقت کی نماز کی کوشش کرے، قضا ہو جائے واپس کرے، اور وظیفے نہ چھوڑے. اس میں کون سا بڑا مشکل ہے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ ترتیب ہماری ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے. اس پر پکے ہو جائیں مشکلیں آسان ہو جائیں گی.